جس کا مضمون قرآن کریم سے نہ پوچھتا ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی یادیں آپ سب کے دلوں میں یا کم سے کم پرانی نسل کے دلوں میں اور ذہنوں میں محفوظ ہوں گی۔ گھنٹوں حضور کا تقریر کرنا، وہ سوز و گداز جس سے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ عشق قرآن جو آپ کے چہرے پر اس طرح چھا جاتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چہرہ غائب ہو گیا ہے اور قرآن کا عشق باقی رہ گیا ہے۔ گھنٹوں مدہوش ہو کر مست ہو کر ہمارا ان تقریروں کو سننا، بسا اوقات رات آ جایا کرتی تھی، کمکمے روشن ہو جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے سامعین تھکتے نہیں تھے، ہاں یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش یہ سلسلہ محبت و عشق جاری رہے، رات آئے اور صبح میں تبدیل ہو جائے، صبح آئے اور رات میں تبدیل ہو جائے، لیکن کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم کی محبت میں سراپا ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ تاثر صرف حضور کے غلاموں کا نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے مخالفتیں لکھی ان کا بھی یہ تاثر ہے، وہ لوگ جو دنیا میں بڑے عالم اور فاضل کہلائے اور مشرق میں انہوں نے ایک بڑا نام پیدا کیا، ان کا بھی یہی تاثر ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر لاہور میں علامہ اقبال کو حضور کے ایک جلسے کی صدارت نصیب ہوئی، تو اس کے صدارتی کلمات کہتے ہوئے آپ نے فرمایا، ایسی پرز معلومات تقریر بہت عرصے کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے، خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے وہ تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تاکہ مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ زائل نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے جو سلسلہ جاری فرمایا وہ ایک نہایت ہی عمدہ ذہن کی سوچی ہوئی سوچا ہوا ایک منصوبہ تھا جو ہر پہلو سے خدمت قرآن کے لیے مکمل منصوبہ تھا، اس میں کوئی بھی سقم ہم نہیں دیکھتے۔ خالی تفسیر لکھ دینا اور پھر اسے شائع کر دینا یہ کافی نہیں ہے اپنی ذات میں۔ حامل قرآن علماء کی تیاری ضروری ہے، اس نظام کی ضرورت ہے جو اس قرآن کو تمام دنیا میں کونے کونے تک پہنچائے، ان ربانی علماء کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں سے ثابت کریں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ محض علمی لحاظ سے آج دنیا فتح نہیں ہو سکتی، اس پہلو سے، علم کے پہلو سے بھی اور عمل کے پہلو سے بھی، اور پھر سلسلے میں وہ قربانی کی روح پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی، جس کے نتیجے میں سلسلہ قرآن کی خدمت کے لیے بحیثیت مجموعی تیار ہو۔ آپ نے عظیم شان خدمت کی ہے۔ جہاں تک علماء کی تیاری کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں جامعہ احمدیہ میں حضور نے غیر معمولی توجہ کے ساتھ خدمت قرآن کا سلسلہ شروع کیا، علماء تیار کیے، ایسے علماء تیار کیے جن کی دنیا کے علوم پر بھی نظر تھی، واقفین کو بلایا اس لیے کہ وہ اپنے دنیا کے علم لے کر ابراہیمی پرندہ بننے کے لیے مرکز میں حاضر ہو جائیں اور یہاں سے پھر دین کی تربیت لے کر تمام دنیا میں اسلام کے اور قرآن کے خادم کے طور پر نکلیں۔ اس لحاظ سے آپ نے عملی قربانی بھی دی، تو جماعت کو بار بار فرمایا کہ دیکھو صرف خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے بہترین چیز چاہیے، یہ نہ کیا کرو کہ اپنے کمزور بچے ذہنی لحاظ سے کمزور یا دنیاوی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے کمزور ہوں وہ خدمت کے لیے پیش کیا کرو، اور یہ آج جو قربانی کرے گا اس راہ میں اس کے لیے ہمیشہ تک نہ مٹنے والا فخر ہوگا۔ چنانچہ مثال کے طور پر حضور کے 13 لڑکے تھے، 13 کے 13 حضور نے وقف کر دیے۔ میں جب گورنمنٹ کالج سے فارغ ہو کر یہاں آیا تو حضور نے مجھے بلا کر خود فرمایا کہ دیکھو میں نے تو تم لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور اسی لحاظ سے میں تمہیں آئندہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں جامعہ احمدیہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں، پھر مولوی فاضل کی تعلیم بھی دلواؤں گا تاکہ دین کی خدمت کے قابل بن سکو، دنیا کی تعلیم تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور یہ بات حضور نے اپنے سب بچوں سے کہی، کسی ایک کو مستثنا نہیں کیا۔ تو جو کچھ آپ کو عطا ہوا وہ ہوا بھی خدمت قرآن کے لیے تھا، اور کم سے کم آپ نے انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ سب کچھ پیش کر دیا۔ اگر ہم اپنی بدقسمتی سے اس قابل نہ ہو سکیں تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن مسلم موعود نے خدمت کا حق جہاں تک ممکن تھا وہ ادا کیا اور ساری زندگی ادا کرتے رہے۔ دنیاوی علوم کے ماہرین کو پکڑ کر جب آپ نے خدمت قرآن پر مسخر کیا تو
اس کے لیے بے شمار اخراجات کی ضرورت تھی، دنیا میں ایک عظیم الشان نظام قائم کرنے کی ضرورت تھی، لائبریریوں کی ضرورت تھی، چنانچہ ان تمام امور کی طرف آپ نے توجہ کی اور اپنی تقاریر کے ذریعے اس جذبہ خلوص، بے پناہ جذبہ خلوص کے ذریعے جو آپ کے دل میں موزن تھا، آپ نے جماعت کے دلوں کو بھی پگھلایا اور خدمت قرآن کے لیے تیار کیا۔ بے شمار قربانیاں دی ہیں سلسلہ اسرار میں، اپنے بچوں کو اپنے خرچوں پر تعلیم دی، بے شمار ایسی مثالیں ہیں غریب خاندانوں نے جن کے لیے دنیا میں بظاہر وہی سہارا تھا، سب دنیا کی لالچیں ترک کر دیں، ٹھوکریں ماری ان کے منہ پہ، اور اپنے پروردہ بچوں کو حضور کی خدمت میں خدمت کے لیے پیش کرتے رہے، دین کی خدمت کے لیے۔ پھر مالی قربانی میں ایسی مثال قائم کی کہ دنیا کے پردے پر ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی، مسلسل انتھک مالی قربانی، ہر آواز پر لبیک کا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ قرآن کے خادمان پہنچ چکے ہیں۔ صرف چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں مشن قائم ہیں: انگلینڈ، ہالینڈ، مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، اسپین، امریکہ، ٹرینیڈاڈ۔ یہ وہ جگہ ہیں جن میں ایک سے زیادہ مشن بھی ہیں، اس لیے میں صرف ملکوں کے نام پڑھ رہا ہوں: کینیڈا، ساؤتھ امریکہ، جاپان، ملائیشیا، فجی، انڈونیشیا، سنگاپور، شام، گانا، کینیا، کیپ ٹاؤن، تنزانیہ، یوگنڈا، برما، سیئرا لیون، نائجیریا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، گیمبیا، موریشس، سیلون، اردن، سویڈن اور ہندوستان اور پاکستان اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ سارا نظام محض خدمت قرآن کے لیے کیا گیا۔ اگر یہ مجاہدین وہاں نہ پہنچتے اور دلوں کو قرآن کے لیے کی خدمت کے لیے آمادہ نہ کرتے تو یہ سفید پرندے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پکڑے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر کرنے کے لیے، یہ نظارہ دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور محض کتابوں کے ذریعے اور نیک مثال کے بغیر کوئی پاکیزہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ حضور نے تراجم قرآن کا کام شروع کروایا۔ بے شمار دنیا میں زبانیں ہیں جو ترجمے کی محتاج تھی، اور بے شمار قومیں ہیں جن کو جب تک آپ ترجمہ کرتے قرآن پیش نہ کرتے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ جرمنی میں، ڈچ میں، ڈینش میں، سواہیلی میں، یوگنڈی میں، مینڈی میں، فرانسیسی زبان میں، ہسپانوی زبان میں، اٹالین زبان میں، روسی زبان میں، پرتگیزی زبان میں، کوکویو زبان میں، کوکمبا زبان میں اور انڈونیشین زبان میں یہ تراجم ہو چکے ہیں۔ آج ان تراجم کے زندہ گواہ کے طور پر ہمارے اندر اٹلی کے ایک نو مسلم دوست یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ کو پہلے تو حضور کا پیغام پہنچا خدام کے ذریعے اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایسی محبت قرآن کی دل میں پیدا ہوئی کہ اس بڑی عمر میں، جبکہ آپ کا کام انجینئرنگ کا کام ہے نا، بینکنگ کا کام ہے، ایک پورا ہول ٹائم جاب ہے، اس کام میں مصروفیت بھی بے انتہا ہے، باوجود اس کے عربی زبان سیکھی، قرآن کریم پڑھا بڑے توجہ کے ساتھ، اس کا ترجمہ آپ نے دنیا کی جو تمام دنیا کی بین الاقوامی زبان ہے اسپرانٹو، اس میں کیا اور وہ شائع ہو چکا ہے۔ اور قرآن کے ترجمے سے پہلے جو محبت قرآن کی حضور کے خدام کے ذریعے آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اور قرآن کے ترجمے کے بعد جو پاک تبدیلی آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس کا ایک چھوٹا سا نظارہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ قادیان کا نظارہ کر کے آئے ہیں، قادیان کی زیارت کر کے آئے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر ایک معمولی چھوٹا سا قصبہ ہے، گلیاں ہیں، اب تو وہاں احمدی چونکہ کم ہیں، مرکزی